بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاتہ. اب ہماری یہ نشانیوں کی بات ہو رہی ہے نا. اس سے پہلے بھی یہ پوری جو آیتیں گئی اللہ یبدئ الخلق کی، پھر تم کو دوبارہ زندہ کریں گا، دوبارہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جزا و سزا کی باتیں ہوئی. تو یہاں پر بھی ان آیاتوں کی ہی نشانیات، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی ہی بات ہو رہی ہے. ومن آیاتہ کہ ان نشانیوں میں ان خلقکم من ترابی کہ تم کو خلقت کی تراب مٹی سے، ثم اذا انتم بشرون پھر تم انسان بنے، اب تم انسان ہو، تنتشرون اور زمین میں پھیل پڑے. تو اگر انسان اپنے پیدائش پہ ہی غور کرے کہ وہ کیا تھا، کہ وہ مٹی سے بنایا گیا ہے. اگر ایک مٹی سے بنانا تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بنایا گیا. دوسرا کہ جو عنصر ہے انسان کا، زندگی کا جو مالیکیولز ہے وہ آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے بنا ہوا ہے، جس میں غالب عنصر جو غالب مالیکیول جو ہے ڈومیننٹ وہ مٹی ہے. تو اگر اس میں بھی سوچا جائے تو بنا کس سے؟ مٹی سے بنا، ایک بشر بنا، پھر مٹی سے، اور پھر پوری دنیا میں وہ پھیل گیا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اور اس میں بھی نشانیاں ہیں کہ خلقت کی، لکم تمہاری، من انفسکم تمہارے ہی جیسوں کی، یا تمہارے ہی نفس سے، تمہاری ہی قسم سے، ازواجن تمہارے جوڑے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً تاکہ تم سکون حاصل کرو، الیہا اس سے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً اور تمہارے درمیان آپس میں مودہ، پیار محبت دیا، ورحمتاً رحمت دی. اگر جو انسان کو مٹی سے بنانا، حالانکہ اللہ پاک نے کیا کیا کہ مٹی سے تو بنایا، اور اس کا بیسک بھی کیا ہے؟ نطفہ ہے. اگر انسان کتنا بھی اکڑ اور گھمنڈ میں جا رہا ہے تو یہ سوچے کہ اس کی پیدائش نطفے سے ہوئی ہے، اور وہ بھی کس سے؟ مٹی سے. اگر ہم آگ، ہوا، پانی کو بھی دیکھیں تو اس میں کچھ نہ کچھ حرکت ہے، کچھ نہ کچھ حساس، ہوا میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے، پانی کے مالیکولز، اس کا رنگ بدلنا، اس کی بو، خوشبو، حرکت ہے. لیکن مٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تمام مالیکولز میں، تمام عنصر میں سب سے ادنا درجے کی عنصر کوئی ہے تو مٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سب سے ادنا درجے کے مالیکول یعنی مٹی سے بنایا. اور شیطان کا تکبر کی وجہ کیا تھی؟ یہ تھی نا کہ تو نے مٹی سے بنایا اور میں مٹی سے بنے ہوئے کو نہیں سجدہ کرتا. حالانکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کو چاہے کبریائی دے دے، جس کو چاہے بڑا بنا دے. اور کیا کہا کہ یہ تو ایک نشانی ہے، پھر تمہارے لیے جوڑے بنانا بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کی تمہارے لیے، تمہارے ہی نفس سے، تمہارے ہی قسم سے، تمہارے ہی جان سے، ازواجن جوڑے کو، لتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو. کہ دیکھو آدم علیہ السلام جب جنت میں بھی رہے تو ان کا دل نہیں لگ رہا تھا. ان کو ماں سے پیدا نہیں ہوئے، وہ ان کا پہلا رشتہ کیا تھا؟ بیوی کا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے لیے ماں پیدا کی، پھر ماں سے وہ پیدا ہو گئے اور پہلا رشتہ ماں بیٹے کا ہے. نہیں، پہلا رشتہ کیا ہے؟ جنت کا، دنیا کا میاں بیوی کا رشتہ ہے سب سے پہلے جو خلقت میں آئی. اور جنت میں بھی دل نہیں لگا آدم علیہ السلام کا کہ ان کا بھائی نہیں بنا دیا اللہ نے، ان کے لیے بیٹا نہیں کر دیا کہ دیکھ کھلونے کی طرح کھیل، بیٹی نہیں کر دیا، بیوی بنایا تاکہ ان کا ساتھ ہو، سکھ دکھ کا ساتھی بنے اور سکون ہو. اور دیکھو مودہ ایک الگ چیز اور رحمت ایک الگ چیز ہے. کہ مودہ کیا ہے؟ کہ انسان کی محبت، جو اس کی خواہش ہے وہ پوری کرنے کے لیے، چلو جوانی میں تو ضرورت ہے، لیکن آخری میں کیا ڈال دیا اللہ نے؟ رحم ڈال دیا ایک دوسرے کے لیے. کہ ہم کیا بولتے ہیں نا کہ جوانی بھر تو لڑے لیکن بڑھاپے میں سدھر گئے. اکثر ایسا بولنے میں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ اب ضرورت نہیں رہی ایک دوسرے کی، تب بھی اللہ تعالیٰ کیا ڈال دیتا نا؟ رحم ڈال دیتا ایک دوسرے کے لیے، اور آ ہی جاتا ہو. اور ہم دیکھتے نا کہ بھئی یہ تو بڑا سخت مزاج تھا، پورا زندگی ایسا کیا ویسا کیا، لیکن بڑھاپے میں آ کے اللہ اس کا بھی دل نرم کر دیتا. تو یہ اللہ ہی کی طرف کی بات ہے، محبت ڈالنا. دیکھو اگر انسان کو اپنی اولاد سے محبت نہ ہو تو اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو کبھی نہ کھلائے. وہ اور جانور تک کو ہوتی ہے، وہ اپنا لڑ لیتی ہے. ایک چھوٹے سا جانور بھی شیر سے بھڑ جاتا ہے، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. تو یہ اگر اللہ اولاد کی محبت نہ ڈالتا تو شاید یہ دنیا ایسی نہیں دکھتی جیسی ہم دیکھ رہے. تو یہ محبت ڈالنا بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی اور کرم ہے کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی، پھر اولاد کے دل میں بھی ماں باپ کی، کہ جب وہ بوڑھے ہو رہے، جب وہ اپنی حاجت پوری نہیں کر پا رہے تو محبت ہی وہ کرواتی. نہیں تو ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے انسان قربانیاں دے؟ محبت ہی جو قربانی دلواتی. تو مودہ تو ڈالا اللہ نے کہ ضرورت ہے، خواہش ہے، نفسانی خواہش ہے اس وقت کی، لیکن اس کے بعد رحم بھی ڈالا کہ ایک دوسرے کے لیے رحم بھی ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اور سکون کا مطلب کیا ہے نا؟ کہ انسان اگر قانون بنا دے کہ بھائی ایسا ایسا ہے، تم ایک دوسرے کے لیے ایسا ایسا نہیں کرو گے، تو بھی وہ رشتہ نہیں قائم ہو سکتا جب تک کہ حق طلبی جب ہوں گی.
کہ بھائی میں طلب کرتا ہوں، تم نے میرے لیے یہ نہیں کیے وہ نہیں کیے. جب حق طلبی ہوں گی وہاں پہ رشتہ نہیں ٹکے گا جب تک ہم حق دینے والے نہیں بنیں گے. اس لیے اللہ نے کیسا نظام بنایا نا کہ حق دینا ہے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، اس کے بعد ہی سکون ہوگا. ورنہ تم دنیا کی چیزیں خرچ کرو، تم کو گھر میں سکون نہیں ملے گا. گھر میں سکون کس سے ہوتا ہے نا؟ میاں بیوی کے آپسی محبت اور رشتے سے ہی ہوتا ہے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان حق ادا کرتا ہے. نہیں تو جھگڑے، حق طلبی شروع کرے گا کہ تم یہ حق نہیں ادا کرے وہ حق نہیں ادا کرے، تو جھگڑے ہی ہوں گے. سکون کا ذریعہ تب کب ہوگا؟ جب انسان میں تقویٰ ہوگا، جب وہ اپنا حق شناس ہوگا کہ مجھے کیا حق ادا کرنا ہے، اسی وقت وہ سکون کی جگہ بنے گی. ورنہ آج اگر ہم دیکھیں نا، اگر آج کے ینگسٹر ایک کامن سے سوال پوچھے کہ کیا برائی ہے لیو ان ریلیشن میں، بھیا ہم کو تو برائی کیا ہے کہ ایک ڈر ہے، کھٹکا ہے کہ یہ مجھے کب چھوڑ دے گا. جب جس کا دل بھر جائے وہ چھوڑ دے. کوئی معاہدہ نہیں آپس میں، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، کوئی ان کو پکڑ ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کی پکڑ نہیں، کوئی معاشرے کا ڈر نہیں کہ بھائی میرا جب اب ایک انسان کا دل نہیں ہے جانے کا اور دوسرے کا جانے کا دل ہے، تو وہ تو ظلم ہو گیا نا اس پر جس کو چھوڑا جا رہا ہے، کہ وہ مجبور تھا، وہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. تو معاہدہ کیسا، نکاح کیسا معاہدہ ہے کہ بھائی آپ کو نہیں بھی جم رہا تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ کو رہنا ہے اس معاہدے کے اندر، باؤنڈنگ ہے. آپ ایسا نہیں کہ کسی بھی حالت میں چھوڑ کے چلے جاؤں گے، ایک بیمار ہو گیا، ایک اپاہج ہو گیا تو آپ نکل لو بوریا بستر بن کے. نہیں، معاہدہ ہے، یہ معاشرے کے سامنے ایک پابندی ہے، جس پابندی کے آپ کو اصول ہے، شرائط ہے جس کو پورا کرنا ہے. تو جو سکون ملتا ہے وہ ان معاشراتی پابندیوں میں ہی ملتا ہے. آزادی میں وہ سکون نہیں ملتا، وہ کھٹکا لگا رہتا، وہ کھٹکا لگا ہے کنٹینیوس. وہ انزائٹی، آج ڈپریشن انزائٹی کیوں ہے؟ لیو ان میں بھی کتنی تکلیف ہے، کوئی وہ اچھا کوئی سکسیس نہیں ہو رہا نا، وہ محبت بھی نہیں ہے، عزت بھی نہیں ہے اس کو، نہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ایشو ہے کہ بھائی آج یہ میرے ساتھ ہے کل کس کے ساتھ ہوں گا. ٹرسٹ نہیں ہے ایک دوسرے پر، ایک دوسرے میں کہ ڈر ہے، خوف ہے کہ کب مجھے چھوڑ دے. تو اس میں سکون ہی نہیں ہے، جو سکون اصول اور ضابطے اور معاہدے میں ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان نشانیوں میں خلقت جو آسمان اور زمین کی، واختلاف السناتکم، کہ الگ الگ ہے بولیاں، و الوانکم، اور تمہارے رنگ الگ الگ ہے. اللہ نے ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا، لیکن ہمارے دنیا کی تو بات چھوڑو، ہماری اسٹیٹ ہی بدلتے تو الگ الگ بھاشا ہے. ہم کو نہیں سمجھ میں آتے تامل کیا کہہ رہے، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ادھر کشمیری کیسی بات کر رہے. اور ہمارے انڈیا میں رنگ بدل جاتے. ہم کنٹری کی باتیں چھوڑو، انڈیا میں دیکھو تو اسٹیٹ وائز ہمارے رنگ کتنے بدل جاتے ہیں، حالانکہ ایک ہی کنٹری میں رہ رہے. تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے کیسے بدل دیا. ذرا سا موسم بدل رہا، کھان پان بدل رہا تو ان کی بولیاں بدل جا رہی، ان کے رنگ بدل جا رہے. ان فی ذالک لآیات للعالمین، اور ان نشانیوں، اس میں نشانیاں ہیں تمام جہان والوں کے لیے. عالمین سمجھنے والوں کے لیے، عالموں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور ان نشانیوں اور نشانی کہ تم سوتے ہو باللیل رات میں، والنہاری اور دن میں، وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، جس سے مراد معاش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی سکون کے لیے اور دن بنایا کہ تم معاش تلاش کرو. تو یہ تقوی اور زہد کے خلاف نہیں ہے کہ انسان کسب حلال بھی ایمان کا حصہ ہے، کہ انسان اگر حلال رزق کے لیے نکلا ہے صبح سے رات تک تو بھی وہ اس کا فرض ہے، اس کا ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اپنے لیے حلال روزی تلاشے. یہ نہیں کہ ہم توکل کر کے نہیں بیٹھیں گے، یہ توکل نہیں ہوگا کہ ہم بھائی بیٹھیں گے دن بھر اللہ اللہ کرتے ہوئے ہم کو جو ملے گا مل جائے گا. اگر صبح سے شام تک وہ حلال روزی بھی کما رہا ہے تو بھی عبادت میں شامل ہے. اور رات کا سونا اس کے جسم کا حق ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں پکڑ نہیں رکھ دی کہ بھائی سونے میں پکڑ ہے، زیادہ سونے میں پکڑ ہے، کمانے میں پکڑ ہے. ہم کو رہبانیت والی زندگی نہیں دی نا کہ راہب بن جاؤ، دنیا ترک کر دو، اللہ اللہ کرتے ہوئے گھر میں بیٹھے رہیں گے تو زیادہ فضیلت ہے اس میں. نہیں، آپ کو دنیا میں رہنا ہے، حلال کمائی بھی کرنا ہے، شادی سنت کے، نکاح بھی سنت کو کر دیا، اولاد کی بھی پرورش کرنا ہے، ان سب کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اور اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے کہ سنی ہوئی بات جو دل پہ اثر کرتی وہ دیکھی بھی نہیں کرتی. کئی بار انسان کا دیکھا ہوا بھی دھوکا ہو جاتا ہے، لیکن سن کے جو کنٹینیوس انسان کسی کی بات سنتا ہے اور سنی ہوئی باتوں کا دل پہ اثر ہوتا ہے نا. کسی کی واعظ نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے یہ کیا دیا تھا، ایک وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے فصاحت و بلاغت، کہ آپ جب بات کرتے تو بہت فصیح کرتے، ایکوریٹ کرتے اور بلاغت والی کے دل کو چھو جاتی.
اور یہ بہت بڑا ہنر ہے کسی کو اگر یہ ملا ہے کہ وہ اس قدر بات کر سکے. کئی بات رہتے نا کہ انسان بہت کم بولتا ہے لیکن اس کی بات اتنی جامع رہتی کہ دل میں گھر کر جاتی, اور کوئی لمبے لمبے بھاشن دے رہا کوئی فرق ہی نہیں پڑا, چلے بڑبڑ کرتے ہوئے. تو سننے والی چیزیں کتنی جلدی دل پہ اثر کرتی, اس لیے یہاں پہ سننا کہہ دیا. وَمِنْ آیَاتِهِ یُریکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا, اور جو نشان اور اس کی نشانی یُریکُمُ الْبَرْقَ جو دکھلاتا ہے تم کو بجلی, خوفاً وطمعاً کہ جس میں پہلے تو خوف ہے پھر امید ہے, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ پھر وہ نازل کرتا ہے پانی آسمان سے, فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر زندہ ہو جاتی ہے زمین مردہ ہونے کے بعد. کہ دیکھو بجلی بھی اللہ کے, بجلی پر بھی اگر ہم غور کریں تو جب بجلی آتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں خوفاً, تو ہم کو خوف تو ہوتا ہے, لیکن بجلی کے ساتھ اب اس کے بعد بارش آئیں گی, ہم کو یہ امید بھی تو رہتی ہے نا. بھلے اس بجلی کے گر جانے کا, اس بجلی کے نقصان کا ڈر تو ہوتا ہے, لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ امید بھی بھیجتا ہے کہ اب بارش برسیں گی. وطمعاً کہ یہ امید, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ وہ اس سے پانی برسائے گا جس سے مردہ زمین زندہ ہو جائے گی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اور یہ سب نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, اور یہ نشانیاں کہ کھڑا ہوا ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے. اگر ہم یہی چیز کو دیکھیں کہ آسمان بنا ستون کے کیسے کھڑا ہے اور زمین کیسے ٹکی ہوئی ہے, پہاڑوں کو ہے نا, ہم نے کیا اس سے پہلے بھی دیکھا نا کہ پہاڑوں کو کیل کی طرح ٹھوک دیا کہ وہ ہلے نہ, مسخر کیا. آسمان کیسا بنا ستون کے کھڑا ہے, یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. ثم اذا دعاکم دعوا, اور پھر جب پکاریں گا تم کو ایک پکار, من الارض زمین سے, اذا انتم تخرجون تو تم نکل پڑو گے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے. كُلُّ لَهُ قَانِتٌ, اور وہ سب کے سب اس کے تابع ہے, فرما بردار ہے. وَهُوَ الَّذِي يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, اور وہی ہے جس نے پہلی بار خلقت کی, ثم يعيدُهُ پھر اس کو دہرائیں گا. وَهُوَ أَهْوَنُ, اور یہ بہت آسان ہے, علیہ اس پر, کہ اس کا پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی آسان تھا اور دوسری دفعہ اٹھایا جانا بھی اتنا ہی آسان ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اور یہ مثال ہے اعلیٰ سب سے اوپر, فی السماوات والارض زمین اور آسمان کی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے. اور مثال کیا ہوتی ہے نا, کہ مثال ایگزیکٹ چیز نہیں ہوتی, مثال اس کی مشابہت بتاتے نا, بھئی وہ کیسی ہے, وہ فلاں کی مثل ہے. تو مثل کا مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹ ہے, بلکہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے. جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب کہتے ہیں نا کہ نور ہے, کمشکات کہتے ہیں کہ بھئی مثل نور ہی کمشکات, کہ اس کا نور چراغ کے مانند ہے, نور ہے وہ. تو مثال کیا ہوتی ہے کہ اس سے مشابہت رکھنے والی چیز ہوتی ہے, وہ ایگزیکٹ وہ چیز نہیں ہوتی. جیسے جب اللہ پاک کے بارے میں بھی کوئی چیز آتی ہے تو وہ مثالیں بیان ہوتی ہے, اللہ پاک ایگزیکٹ نہیں بیان ہوتے بلکہ ان کی مثالیں بیان ہوتی ہے.